السلام علیکم، ویری گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو. ڈان نیوز پر ان فوکس کے ساتھ میں ہوں نادیہ نقی. امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ جو 60 روزہ معاہدہ جس کا بڑا ذکر ہے اس کی طرف سب کی نظریں مرکوز ہیں، خصوصاً گزشتہ روز سے جب امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آبنائے ہرموز سے وہ بلاکٹ کو ختم کر رہے ہیں اور ایران کے معاملے پر بہت جلد فیصلہ کرنے کو ہیں، جس کے بعد پھر وہ سچویشن روم میں ان کا ایک بڑا اہم اجلاس ہوا. اور اس کے حوالے سے آج نیو یارک ٹائمز نے یہ لکھا ہے کہ وہ 2 گھنٹے تک جاری ضرور رہا ہے وہ اہم اجلاس، البتہ بے نتیجہ ختم ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے بھی آپ نے دیکھا کہ ان کی فارن منسٹری کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے کہا کہ اس وقت جو توجہ ہے وہ جنگ بندی کی طرف ہے، یعنی کہ جنگ کو جس طرح سے روکا جائے اور جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہے. اب یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ایران کہتا ہے کہ ہم جوہری ہتھیاروں پر بات نہیں کر رہے. امریکہ جس کا مین مدعا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا اور سارا مسئلہ ہی ان جوہری ہتھیاروں کو لے کر ہے. پھر ایران یہ کہتا ہے کہ ہمارے جو اثاثے ہیں، جو منجمد اثاثے، اس پر پیش رفت ہوئی ہے، جبکہ امریکی سائڈ یہ کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ابھی ڈسکشن کے اندر ہے. بہرحال بہت ساری معاملات ظاہر ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے چل رہے ہیں، لیکن ایک چیز جو یکساں نظر آتی ہے وہ ہے پاکستان کا ثالثی کا کردار، جس کی ہر شخص نے تعریف کی، ایون امریکہ نے بھی کی اور ایران نے بھی کی ہے. اینڈ پاکستان ہیز پروف ٹو بی اے ٹرسٹڈ پارٹنر. لیکن یہ معاہدہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، کتنے دن باقی ہیں، یہ کہنا ذرا مشکل ہی لگتا ہے، کیونکہ روز لگتا ہے کہ آج کے دن یہ معاہدہ ہو جائے گا. اور اس معاہدے کے ہونے کے بعد چیزیں کس حد تک بہتر ہو سکتی ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا. معاہدے کی شکل کیا ہوتی ہے، کن امور پر تمام تر جو ہے وہ اگریمنٹ پہنچتی ہے، وہ ایک ہے. البتہ اس پورے پروسیس کے اندر آپ اگر دیکھیں تو امریکی صدر کی جانب سے جو کچھ روز قبل ابراہم ایکارڈز کے حوالے سے پریشر ڈالا گیا ایک طرح سے، اور کہا گیا کہ تمام مسلمان ممالک اس کا حصہ بنے. انہوں نے سعودی عرب کا ذکر کیا، قطر کا کیا اور پاکستان کا، جس پر پاکستان کی جانب سے تو بڑے دو ٹوک الفاظ میں نہ صرف فارن آفس کی جانب سے بلکہ ڈیپٹی پرائم منسٹر نے واشنگٹن ڈی سی میں بھی جو پریس کانفرنس کی اس میں پاکستان کا جو بالکل واضح موقف ہے اسرائیل کے حوالے سے اسے دہرایا. اور ظاہر ہے کہ کسی بھی ایسے ایکارڈ میں جانے سے پاکستان انکاری ہے. پاکستان یقین رکھتا ہے اس پالیسی پر آج بھی جو فلسطین کے حوالے سے ہے، اور اسی لیے پاکستانی پاسپورٹ پر بھی ہم نے دیکھا کہ لکھا ہوا ہے کہ دس ٹریول ڈاکیومنٹ can be used in all the countries except for Israel. بہرحال یہ معاملات کیا ہیں، کس رخ بیٹھیں گے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ان فوکس ہے منیر اکرم صاحب، فارمر ریپرزینٹیٹیو ٹو دی یونائٹڈ نیشنز. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. انور اقبال صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، سینئر صحافی ہیں ڈان کے واشنگٹن میں. وہ ہمیں بتائیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے سچویشن روم میں اور امریکی انتظامیہ اب کیا سوچے بیٹھی ہے. تھینک یو سو مچ منیر اکرم صاحب. گزشتہ روز سے اعلان کا انتظار میں میرا خیال سے پوری دنیا ہی بیٹھی ہے، اور کیونکہ وہ انہوں نے ایک دم سے جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو ایک طرح سے انرجائز کر دیا امریکی صدر نے یہ کہہ کے کہ ہی از گوئنگ ٹو دی سچویشن روم ایز اف جسٹ آفٹر دی سچویشن روم دیر از گوئنگ ٹو بی سم سارٹ آف این اناؤنسمنٹ وچ ڈڈنٹ ہیپن. کیا لگتا ہے آپ کو، دونوں سائڈز اپنی اپنی بات بھی کرتی ہیں، ڈسپیوٹ بھی کرتی ہیں کہ نہیں اس پر بات نہیں ہو رہی اور اس پر بات ہو رہی ہے؟ واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ بیہائنڈ دی ڈورز؟ جی دیکھیں، میرے خیال میں یہ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جس کی بات چیت ہو رہی ہے، اس کا مقصد لمیٹڈ ہے. اس کا مقصد ہے کہ جو جنگ ہے اس کو سیز فائر جو ہے کیا اس کو مکمل کیا جائے، اور جو ہرمز کا اسٹریٹ ہے اس کو کھولا جائے، اور جو امریکن بلاکیڈ ہے اس کو ہٹایا جائے، اور اس کے بعد میں مذاکرات جاری ہوں. 30 یا 60 دن کے موقف ہوگا، اس میں مذاکرات جاری ہوں نیوکلیر مسئلے اور جو سینکشنز کے جو مسئلے ہیں جو ایران کے اوپر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں. تو اس کو اب میری نظر میں 2 چیزیں، ایک تو جو کیا جائے گا میمورینڈم میں کیا لکھا جائے گا اس کے اوپر نیچے باتیں ہو رہی ہیں. کس طرح سے میرے خیال میں امریکہ چاہتا ہے کہ کوئی سخت باتیں ہوں
جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے بارے میں کچھ کمٹمنٹس ہوں ایران کی طرف سے. ایران ان کو یہی کہتا ہے کہ جی ہم نیوکلیئر ویپن تو نہیں بنائیں گے، پر باقی جو پروگرام کے اوپر ہے اس کے اوپر آگے نیگوسیشنز ہوں گی. اس وقت اس پہ کوئی زیادہ ذکر نہیں ہوگا. صحیح. تو ایک یہی مسئلہ ہے کہ اس میں کس طرح سے یہ جو مسئلے ہیں ان کو کس طرح سے ریفلیکٹ کیا جائے اچھا. میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. تو سر لیکن جیسے دوسرا آپ نے ایک چیز میں قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی منیر اکرم صاحب، لیکن جیسے آپ نے کہا نا کہ نیوکلیئر کے حوالے سے بعد میں ڈسکشنز ہوں گی، لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ سم تھنگ ہیز ٹو بی دیئر ان دس اگریمنٹ. اگر ایسا نہ ہوا تو صدر ٹرمپ کی وہ ڈومیسٹکلی کیا دکھائیں گے؟ اس لیے کیونکہ پھر یہ لاجک نہیں بنے گی کہ ہم صرف آبنائے ہرموز کا تذکرہ کر رہے ہیں، فروزن ایسٹس کا کر رہے ہیں، کیونکہ آبنائے ہرموز ایز سچ امریکہ کو تو نہیں ہرٹ کر رہا ہے اتنا، کیونکہ ان کے پاس ان کے اپنے اتنے انرجی ریزروز بھی ہیں، وہ خود ایکسپورٹ بھی کرتا ہے. اصل چیز تو ان کے لیے، ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے would be the nuclear files. جی یو رائٹ. پر دیکھیے یہ ہرمز کے بند ہونے سے ان کو امریکہ پہ بھی بہت اہم امپیکٹس ہو رہے ہیں. تیل کی قیمت جیسے بڑھتی ہے تو ان کی یہاں کی جو گیس پرائسز ہے وہ بڑھ جاتی ہیں. اس کا امپیکٹ ہر امریکن پہ ہوتا ہے جو گاڑیاں چلاتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہرمز کو کھولا جائے. اب جہاں تک کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام کا ذکر ہے، میرے نظر میں وہ ذکر ضرور ہوگا اس میں، یہ میمورینڈم میں. پر وہ ذکر ایسے ہوگا میری سمجھ میں کہ یہ کہا جائے گا کہ اس کے اوپر مذاکرات آگے جا کر ہوں گی اور معاہدہ ہوگا. اس میں اب امریکن تو چاہیں گے کہ ایران کہہ دے اسی معاہدے میں کہ ہم نیوکلیئر ویپن نہیں بنائیں گے، اور شاید ایران کہہ دے کیونکہ انہوں نے پہلے بھی کہا یہ کمٹمنٹ یہ اس قسم کی تو انہوں نے دی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں جو لینگویج ہے میمورینڈم کی اس کے اوپر بات چیت تو ضرور ہو رہی ہوگی، پر اس کے اوپر معاہدہ ہو سکتا ہے. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یعنی کہ اس کو کس طرح سے پریزنٹ کیا جائے. دونوں جو فریقین ہیں امریکہ اور ایران، ان کی جو ڈومیسٹک آڈینس ہے ان کو دکھانا ہے کہ جی ہماری اس میں کیا فائدہ ہوا، ہماری جیت ہوئی، ہم نے جو کچھ ہم چاہتے تھے وہ حاصل ہو گیا. تو اب ٹرمپ صاحب اسی قسم کے لیے انہوں نے جو کل ٹروتھ سوشل پہ پوسٹ کیا اس میں کہا کہ یہ بھی چاہتا ہوں، وہ بھی چاہتا ہوں، فلانا چاہتا ہوں. وہ سب چیزیں جو انہوں نے کہی ہیں میری نظر میں وہ اگری ہو گیا ہے ابھی سے میمورینڈم میں. اچھا. اور وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جی میری دھونس کی وجہ سے یہ اگری ہوا ہے. تو ایک یہ پریزنٹیشن کا بھی مسئلہ ہے کہ یہ معاہدہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر اس کی پبلسٹی کیسی ہوگی، اس کو پروجیکشن کس طرح سے کہیں گے، کیونکہ دونوں فریقین چاہتے ہیں کہ ہم دکھائیں اپنے آڈینس کو کہ ہماری جیت ہو گئی. صحیح بالکل صحیح. اور اقبال صاحب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف بھی کرتے ہیں، ان کے فیورٹ فیلڈ مارشل ہیں صدر ٹرمپ، کئی بار کہہ چکے ہیں، اور سیکٹری روبیو کی بھی ملاقات ہوئی ڈیپٹی پرائم منسٹر سے. میں چاہوں گی کہ اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ پاکستان کے بطور ثالثی کا جو کردار ہے اس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا، بٹ واٹ مور ڈز واشنگٹن ایکسپیکٹ فرام پاکستان؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. دیکھیں واشنگٹن ڈز ناٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ مور فرام پاکستان. آئی تھنک پاکستان جو کچھ کر رہا ہے اس سے واشنگٹن مطمئن ہے. تعریف بھی انہوں نے کئی دفعہ کی ہے، اور پاکستان اس سے زیادہ کر بھی نہیں سکتا. یعنی پاکستان اس پوزیشن میں تو نہیں ہے کہ ایران پر دباؤ ڈال کے ایران کو کوئی ایسا کام کرنے پہ مجبور کرے جو ایران نہ چاہتا ہو. نہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ امریکہ پہ دباؤ ڈال کے امریکہ سے کوئی ایسا کام کروائے جو امریکہ نہیں چاہتا ہو. پاکستان میڈیٹ کر رہا ہے، پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے کسی قسم کی یہاں کوئی غلط فہمی نہیں پائی جاتی. وہ سچویشن کو سمجھتے ہیں اور پاکستان کے ایفرٹس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اصل بات وہ ہے جو ابھی منیر
اکرم صاحب نے کی. میں بھی تقریباً جب بھی گفتگو ہوتی میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اصل معاملہ نیریٹو کا ہے. دونوں کو ایک فاتح کی، ایک وکٹر کی نیریٹو چاہیے، امریکہ کو بھی ایران کو بھی. اچھا، حالانکہ دونوں اس بات کو سمجھتے ہیں اچھی طرح، ایران بھی سمجھتا ہے، امریکہ بھی سمجھتا ہے کہ اس جنگ میں فتح کسی کی ممکن نہیں ہے. معاملہ جو ہے ایک سمجھوتے پہ ختم ہوگا، اور ایسے سمجھوتے میں جس میں دونوں کی باتیں مانی جائیں گی. اب جیسے کہ منیر اکرم صاحب نے کہا کہ کل آپ دیکھیں صدر ٹرمپ نے سب چیز کا ذکر کیا، جو چیزیں بقول منیر اکرم صاحب کا، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں اس پہ اگریمنٹ. سمجھوتا تقریباً ہو گیا ہے. اچھا. لیکن انہوں نے ایک مطالبے کا ذکر نہیں کیا. وہ مطالبہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ابراہم اکارڈز کو شامل کیا جائے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ تو کوئی اگریمنٹ نہیں ہو سکتا، اس میں بہت سارے اختلافات موجود ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ صدر ٹرمپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ سمجھوتا ایسا ہو کہ جس کو وہ اپنی فتح کے طور پہ پیش کر سکیں. مگر ایک بات میں اور ایڈ کر دوں، اس کے بعد میں اس گفتگو کو وہ مکمل کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ڈومیسٹک فیکٹر ہے امریکہ کو، اس کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے کہ صدر ٹرمپ پہ اتنا ڈومیسٹک پریشر ہے کہ وہ کسی بھی شرط پہ سمجھوتا کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. ان پہ کوئی ایسا ڈومیسٹک پریشر نہیں ہے، اور یہ بات واضح ہو گئی ہے. آپ دیکھیں ریپبلکن کی پرائمریز میں جس کینڈیڈیٹ کی بھی انہوں نے حمایت کی، وہ کینڈیڈیٹ جیت گیا. تو اب ان کا جو اپنا ووٹ بینک ہے ابھی تک انٹیکٹ ہے، اور وہ اس سے زیادہ کی توقع کرتے بھی نہیں، چاہتے بھی نہیں. جس قسم کے بیانات دیتے ہیں ڈیموکریٹس کے خلاف یا لبرل لوگوں کے خلاف یا لبرل سوچ رکھنے والوں کے خلاف، تو وہ کبھی ان کی حمایت کریں گے بھی نہیں، اور نہ وہ حمایت چاہتے ہیں. اسی طرح مڈ ٹرم الیکشن میں جیتنے کے چانسز ان کے دوبارہ روشن ہو گئے. اور رہی بات کہ ریپبلکن ڈیفیٹ کی، تو وہ ریپبلکن ہے بھی نہیں، ان کو اتنی پرواہ نہیں ہوگی کہ ریپبلکن جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں. اور تیسرا ٹرم انہیں پتہ انہیں ملنے نہیں لگا، بس ان کے 2 آخری سال ہیں، اس کے بعد وہ چلے جائیں گے. تو وہ اتنا پریشر بھی نہیں لے رہے ہیں جتنا ہمارے ہاں کہا جاتا ہے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں فارمر پرماننٹ ریپرزینٹیٹو ٹو دی یونائٹڈ نیشنز منیر اکرم صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ نگار انور اقبال صاحب. منیر اکرم صاحب، یہ ہے نا کہ چلتے چلتے مطلب یہ بھی شامل کر لو، وہ بھی شامل کر لو، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ بہت سارے مسلمان ممالک آلریڈی ابراہم اکارڈز کا حصہ ہیں. اینڈ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ لائک دا لارجر کینوس کہ تمام مسلمان ملکوں کو شامل ہونا چاہیے. اس پہ ذرا پلیز کامنٹ کیجیے گا کہ وائی، آئی مین واٹ ریلیشن ہیز ابراہم اکارڈز ود دا ڈیل بٹوین ایران اینڈ امریکہ. ایک بات یہ، اور دوسرا پاکستان نے اپنا موقف ضرور دے دیا ہے، لیکن کیا کسی موقع پر پاکستان پر بھی پریشر آ سکتا ہے؟ دیکھیں نادیہ، آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے یہ ذکر آیا کہ یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہو گیا ہے، سمجھوتا ہو گیا ہے، وہ اناؤنس ہونے والا ہے، تو ٹرمپ صاحب کے خلاف بہت سارے ہارڈ لائنرز جو ہیں اور جو اسرائیل کے دوست ہیں امریکہ میں، انہوں نے حملہ شروع کیا. اور جس میں یہ جو سینیٹر ہیں ایلسن، یہ کیا نام ہے، گراہم جی جی، انہوں نے بھی بالکل حملہ شروع کیا کہ یہ اس معاہدے میں امریکہ کی ہار گیا، کنسیشن دے دی ایران کو، فلانا فلانا. تو وہ پریشر کی وجہ سے امریکہ کو یہ دکھانا پڑا کہ جی ہم اسرائیل کی طرف بھی ہماری سوچ ہے، ہم ان کے انٹرسٹ رکھتے ہیں اپنے نظر میں. اور یہ میرے خیال میں یہ آئیڈیا کس نے ٹرمپ صاحب کو کہہ دیا، اور انہوں نے اس کو جاری کیا کہ جی ہاں ابراہم اکارڈز جو بھی اس معاہدے میں آئے گا اس کو ابراہم اکارڈز کو ماننا پڑے گا. پر آبویسلی یہ بالکل یعنی کہ irrelevant ہے at this time، کیونکہ جو معاہدہ ہوگا وہ تو ایران اور امریکہ کے درمیان ہوگا. صحیح. اس میں جو خلیج کے ممالک ہیں ان کی اگریمنٹ جو بھی اگر ہوتی ہے تو وہ بعد میں ہوگی، کہ خطے کی سیکیورٹی کے بارے میں اگر کچھ معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں ان کی وہ شامل ہوں گے. اس معاہدے میں، اس میمورینڈم میں تو وہ شامل نہیں ہوں گے نا فارملی. تو ان سے یہ کہنا کہ جی آپ ابراہم اکارڈ مان لیں، نہیں تو پھر یہ سائن آپ نہیں کر سکتے، تو یہ میرے خیال میں irrelevant بات کی ہے، اپنے اندرونی اپنی آڈینس کو دکھانے کے لیے بات کی ہے. ان کی جو خواہش ہے وہ ضرور خواہش ہے کہ سعودی عرب
تسلیم کر لے اسرائیل کو، پاکستان بھی تسلیم کر لے اسرائیل کو. اس کے اوپر تو بہت عرصے سے ان کے اوپر بھی پریشر ہے، ہمارے اوپر بھی پریشر آ جاتا ہے کہ وقتاً وقتاً. تو یہ تو جاری رہے گا. پر میرے خیال میں یہ جو ڈیمانڈ ہے دس از ناٹ مٹیریل ٹو دی یو ایس ایران میمورینڈم. اوکے، بٹ جو پریشر ہے جو آتا رہتا ہے منیر اکرم صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ کبھی ایک بہت ہی سیریس پریشر آ سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ہماری ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس ہماری قربت جب زیادہ ہوتی ہے تو پھر یو نو ہاؤ اسکیپٹیکل ایوری بڈی از اباؤٹ اٹ، کہ پھر مانگیں بھی پھر مختلف قسم کی ہوتی ہیں. یہ دیکھیں، فارن پالیسی always has to have support from your public. اور پاکستان کی فارن پالیسی میں یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے یہ تو بہت اہم مسئلہ ہے، گڑا ہوا ہے. بالکل ہماری پوزیشن قائد اعظم کے زمانے سے گڑا ہوا ہے. تو اس کے اوپر اسرائیل کو تسلیم کرنا بیفور پیلسٹینین اسٹیٹ از کریٹڈ ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا. میرے خیال میں کوئی ہماری حکومت نہیں مان سکے گی. صحیح. انور اقبال صاحب، کیونکہ ابراہیم اکارڈز کا ذکر ہوا، کیا یہ نیتن یاہو کو پلیز کرنے کے لیے یہ، کیونکہ جیسے منیر اکرم صاحب کہہ رہے ہیں اٹس ٹوٹلی irrelevant, has no relevance with the deal with Iran، اس لیے کیا گیا ہے تاکہ وہاں ان کو بھی خوش رکھا جا سکے یا اس لابی کو بھی خوش رکھا جا سکے؟ دیکھیں ان پر جو انٹرنل پریشر تھا، جس طرح کی باتیں ہو رہی تھی اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کیا تھا انہوں نے. میرا نہیں خیال کہ ان کو بھی، وہ بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ اس کو اس طرح پش نہیں کیا جا سکتا اور اس کو یہ جو کوشش ہے ان کو کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے گی، اس لیے اس کو انہوں نے بڑی آسانی سے دیکھیں ڈراپ بھی کر دیا. میرا نہیں خیال کہ دوبارہ انہوں نے مینشن کیا، اور اب اگر مینشن بھی کریں گے تو اسے مینشن ہی کریں گے، کوئی کوشش نہیں کریں گے کیونکہ وہ سچویشن کو سمجھتے ہیں. اور پہلی دفعہ بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بعض ممالک کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہوگا. تو میں یہ ہے کہ یہاں جو ریپبلکن پارٹیز میں جو ریپبلکن پارٹی میں اور دوسرے بھی جو لوگ ہیں جو اسرائیل کے حامی ہیں اور جو ایک لابی ہے وہ پریشر ڈالتی رہتی ہے، اور اس پریشر سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. امریکی صدر کو اپنے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، کوئی باتیں مانتے ہیں، کوئی باتیں نہیں مانتے. ایسا بھی نہیں کہ اسرائیل کی ساری باتیں واشنگٹن میں مان لی جاتی ہیں، بعض باتیں نہیں بھی مانی جاتی ہیں. تو یہ تو ایک حصہ ہے یہاں کے امریکہ کی ڈومیسٹک پالیٹکس کا، اور وہ چلتا رہے گا. اچھا منیر اکرم صاحب، لبنان کا جو مسئلہ ہے وہ ایران کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور انہوں نے شروع دن سے یہ کہا تھا کہ وہاں سیز فائر ہو، اینڈ یو نو دے وانٹ ٹو کور براڈر مڈل ایسٹ. لیکن لبنان میں جس طرح سے اب حملے کیے جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیسکلی یو نو از ایکٹنگ ایز اے اسپوائلر، اور یہ جان بوجھ کے اسرائیل کی جانب سے کیے جا رہے ہیں تاکہ امریکہ اور ایران کی ممکنہ کسی بھی معاہدے کو سبوتاج کیا جا سکے؟ جی، میرے خیال میں جو لبنان کا مسئلہ ہے اس کی جوڑ یہ جو میمورینڈم ہے ایران کے ساتھ، ایران امریکہ کا، اس میں یہ نقطہ بھی کافی اہم ہے. میری نظر میں ایک وجہ یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے امریکہ کی اور ٹرمپ صاحب کے فیصلے میں جو ڈیلے ہو رہا ہے، اس کا ایک نقطہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ لیبنان میں سیز فائر جب تک نہیں ہوگا، جب تک یعنی کہ اسرائیل جو اپنی امیجیٹ آبجیکٹیوز ہیں، ملٹری آبجیکٹیوز، اس کو حاصل کرے تو پھر سیز فائر ہو. تو میری نظر میں ایک وجہ یہ ڈیلے کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسرائیل کو ابھی کھلی چھٹی ہے، وہ نیتن یاہو صاحب وہاں حملے کر رہے ہیں، اور ان کو کافی ریزسٹنس، یعنی حزب اللہ کی ریزسٹنس کافی بڑی اچھی ریزسٹنس وہاں ہوئی ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ آبجیکٹیو ان کی حاصل ہو جائیں بیفور سیز فائر فلی کمز انٹو پلیس. یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے یہ ڈیلے کی. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں فارمر پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ٹو دی یونائٹڈ نیشنز منیر اکرم صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں انور اقبال صاحب. انور اقبال صاحب، آپ بتائیے نا کہ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کتنی جلدی یہ معاہدہ ہونے کو ہے، کیونکہ یہ تو اب نظر آ گیا ہے صاف کہ یو نو دے موونگ ٹورڈز ڈی ایسکلیشن اینڈ اگریمنٹ. وہ کہتے ضرور ہیں، پیٹ ہیگسٹ نے بھی کہا کہ جنگ بھی ہو سکتی ہے دوبارہ اگر ایران کے ساتھ معاہدہ نہ ہوا،
لیکن کیا وجہ بن رہی ہے اس قدر ڈیلے کی؟ کیا صرف نیریٹو کے لیے کہ ہاؤ ٹو پریزنٹ اینڈ واٹ ٹو پریزنٹ، یا اس میں بیچ میں اسرائیل بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے؟ دیکھیں یہ بڑے کمپلیکس ایشوز ہیں. مثلا سمجھوتا ہو بھی جاتا ہے، جنگ ختم بھی ہو جاتی ہے، تو کیا خیال ہے کہ اسرائیل اور ایران کے اختلافات ختم ہو جائیں گے، یا امریکہ اور ایران کے اختلافات ختم ہو جائیں گے، یا ایران اور جو گلف اسٹیٹس ہیں ان کے اختلافات ختم ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. ان کی دشمنیاں بھی رہیں گی، ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہ کچھ کام بھی کرتے رہیں گے، اور اگر کبھی بہت زیادہ فلیئر اپ ہوا تو دوبارہ بھی جھڑپ ہو سکتی ہے. تو یہ بڑے مشکل مسائل ہیں. اس پہ اس طرح اصل میں میڈیا کی خواہشات کے مطابق صلح نہیں ہو سکتی. میڈیا کی خواہش ہوتی کہ ان کا جو نیکسٹ بلیٹن جانے والا ہے یا اگلا اخبار جو چھپنے والا ہے اس سے پہلے صلح ہو جائے، تاکہ اس کو چھاپ دیں اور کہہ سکیں کہ بجی یہ ہو گیا. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ تو بڑے کمپلیکس ایشوز ہیں، ان کو وہ اتنی آسانی سے حل ہونے والے نہیں ہیں. یہ جو سمجھوتا ہے وہ بھی ایک کوشش ہے کہ ابھی جنگ رک جائے اور پھر مزید جو معاملات ہیں وہ بات چیت کے ذریعے طے ہوں. تو ہو جائیں گے. میرا خیال ہے کہ دونوں فریق اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ جنگ کم از کم اس جھگڑے میں، ویسے تو کہیں بھی نہیں ہوتی، لیکن اس جھگڑے میں جنگ سے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور اس جنگ اب ایک آپشن نہیں رہی کم از کم موجودہ حالات میں. لہٰذا دونوں فریق تیار ہیں جنگ بندی کی طرف اور جنگ کے خاتمے کی طرف. صحیح. منیر اکرم صاحب، آخر میں ایک چیز میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی. لاٹ از کمنگ ناؤ، جو گلف کے جو خلیجی ممالک ہیں ان کے حوالے سے. ابھی ایک ریسنٹ رپورٹ کے اندر یہ آیا کہ متحدہ عرب امارات کی تھرو آؤٹ دا وار جو ہے انہوں نے وہاں سے بھی فضائی حملے ہوتے رہے ایران پر. ایران اور متحدہ عرب امارات کے معاملات جو ہیں وہ کافی اس کانفلکٹ کے اندر اور زیادہ ان میں سختی آئی ہے اور بگڑے بھی ہیں. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو خلیجی ریاستوں کے درمیان بھی تھوڑا گیپ، جو آلریڈی دراڑیں تھیں وہ بھی وائڈن ہوتا نظر آ رہا ہے. پھر ان کے اپنے سیکیورٹی آرکیٹیکچر جو ہے، جو امریکہ کے ساتھ الائن تھا، اس پر بھی کئی رپورٹس آئیں. یو نو دے ہیو کوسچن مارکس آن دیٹ. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک یہ معاہدہ ہو جاتا ہے اور اس میں ظاہر ہے آگے چل کے بھی ایران اور امریکہ کی بات چیت رہتی ہے، بیکاز وہ جیسے انور اقبال صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت کمپلیکس ایشوز ہیں. واٹ آر یو لکنگ ایٹ ان دا گلف اسٹیٹس؟ جی دیکھیں، ایک چیز تو ظاہر ہے کہ اس جنگ کے بعد میں جو سیکیورٹی انوائرمنٹ اس جنگ سے پہلے تھی وہ نہیں رہے گی، اور اس میں تبدیلی آئے گی. اور وہ تبدیلی کہاں تک آتی ہے وہ میرے خیال میں دیکھنا ضرور ہوگا بعد میں. کس طرح سے سعودی تعلقات ایران کے ساتھ کیسے آگے بڑھتے ہیں، سعودی تعلقات امریکہ کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، کہ بیسز رہیں گی وہاں نہیں رہیں گی، یہ دیکھنا ہے. قطر نے تو اب سے میرے خیال میں کچھ ظاہر کر دیا کہ ہم یعنی کہ ان کو بیسز نہیں چاہیے، وہ ایران سے کچھ نہ کچھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. یو اے ای کا جو رخ ہے وہ فرق ہے. اس میں ان کی جو اسرائیل سے بہت قریبی دوستی ہے اس وجہ سے، اور جو ان کی اوپر سے ہندوستان سے بھی ابھی معاہدہ ہوا ہے، تو یو اے ای کا رخ شاید ایران سے کنٹینیوڈ ہاسٹیلٹی ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں سچویشن تو ایوالو ہوگی، اور اس جنگ کے بعد میں پھر دیکھنا ہوگا کہ اس میں کس طرح سے الائنمنٹس کیسی ہوتی ہیں، اور کوئی پرماننٹ سٹرکچر بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے. امریکہ کا کیا رول ہوگا، ایران کی پراکسیز کا کیا رول ہوگا، جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات جس کے ہیں ان کے کیا رخ ہوگا، یہ سب چیزیں بعد میں دیکھنا ہوگا. میرے خیال میں یہ ابھی تک پورا اس پہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، پر چینج ضرور آئے گا. بہت اہم یعنی کہ اسٹریٹجک ایڈجسٹمنٹس ہوں گی اس کے بعد. اور پاکستان کی، کیونکہ تمام خلیجی ریاستوں کے ساتھ ایک برادرانہ تعلقات ہیں، دیرینہ تعلقات ہیں، ان میں کس حد تک فرق آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، میں جانتا ہوں کہ ہماری ایمبیشنز ہیں کہ جو ہم ایک بڑا اہم رول ادا کریں اس خطے میں، الائنمنٹس ہوں. پاکستان نے جو سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اسی طرح سے، اور دوسرے خلیجی ممالکوں کے ساتھ بھی ہم معاہدہ کر لیں. ہم نے دیکھنا ہوگا کہ اس میں ہمارا فائدہ کتنا ہے اور نقصان کتنا ہے، کیونکہ obviously
سعودی عرب کے ساتھ تو معاہدہ ہم نے کر لیا، کس حد تک ایران کو سمجھ ہے کہ ہم نے کیوں کیا ہے، اب اس کو اگر ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو یعنی اس کا مقصد کیا ہوگا؟ یہ معاہدے جو ہیں ایران کے خلاف تو نہیں ہو سکتے ہیں ہمارے ذہن میں، وہ اسرائیل کے خلاف ہوں گے، تو اسرائیل کا رول کیا ہے وہ بھی دیکھنا ہم نے ہوگا۔ تو میری نظر میں ہم نے یہ معاہدے کرنے میں پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہوگی کہ جی اس کا امپیکٹ ہماری سیکیورٹی پہ کیا ہوتا ہے، ہماری جو چیلنجز ہیں ہندوستان کے ساتھ جو افغانستان میں، اس کو کس طرح سے سروس ہم کر سکتے ہیں ان معاہدوں کے تحت۔ اوکے منیر اکرم صاحب آپ کا، انور اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ فار بینگ ود اس آن دی۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد رخ کریں گے ذرا ڈومیسٹک پالیٹکس پر۔ ویلکم بیک، ان فوکس ہیں سینیٹر عفنان اللہ خان پاکستان مسلم لیگ نون سے، بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ سینیٹر صاحب لاسٹ ٹائم آپ نے بڑی 28ویں ترمیم کے حوالے سے کافی کچھ کہہ دیا تھا، کافی خبریں تھیں کہ کیا کچھ انڈر ڈسکشن ہے۔ اب بجٹ کے حوالے سے ظاہر ہے جہاں عوام پریشان ہے وہیں آپ کی اتحادی جماعت نوید قمر صاحب جو کہ قائمہ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، ان کی جانب سے بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے آن دا اسٹرکچرل ریفارمز جو کہ حکومت نے کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کا انحصار اگر پی ڈی ایل پہ یا انڈائریکٹ ٹیکسز پہ رہے گا تو یہ انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ ایک رپورٹ ابھی آئی جس میں کہا گیا کہ پی ڈی ایل کی مد میں جس طرح سے وفاقی حکومت نے صرف 2 سال میں شہریوں سے پیٹرولیم لیوی کی 2700 ارب روپے سے زائد کی ریکارڈ وصولی کی ہے، اور اگر آپ اس رقم کو دیکھیں تو سرکاری دستاویزات کے مطابق یہ ٹوٹل جو ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام ہے 2 ملا کر کے یہ پیسے بنتے ہیں۔ تو اتنے زیادہ وفاق کے پاس پیسے آ گئے، اور وفاق تو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ فائنانس کے حوالے سے ہمیشہ ہمارے پاس خرچ کے لیے کم ہوتے ہیں، تو ایکسٹرا منی جو ہے وہ اکٹھی کی جا رہی ہے جو ایکچولی عوام کو بہت پریشان کر رہی ہے۔ اس پہ کیا وزیر اعظم کر رہے ہیں یا آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے کہ کب تک اس طرح سے ٹیکسز کلیکٹ کیے جائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ کوئی نیا ٹیکس نہیں ہے، یہ کئی دہائیوں پرانا ہے، اور یہ ملٹیپل حکومتوں میں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ ٹیکس لیوی ہوتا رہا ہے۔ صحیح۔ اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ جیسے یہ آج شروع ہوا ہے یا پچھلے سال شروع ہوا تھا، یہاں بھی 2700 ارب اکٹھے کر لیے۔ پی ٹی آئی کے دور میں چیک کر رہا تھا، اگر آپ چیک کر لیں تقریباً ایک سال میں 600-700 ارب روپے تب بھی اکٹھے ہو رہے تھے۔ تو ابھی جو زیادہ ہوا ہے اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے۔ دیکھیں خالی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس اس لیے نہیں جاتے کہ ہمارے پاس پاکستانی روپے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم آئی ایم ایف کے پاس یا ہم قرضہ لینے کے اس لیے آتے ہیں کیونکہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو آتا ہے اور ہمارے پاس فورن ایکسچینج نہیں ہوتی جس کے تھرو ہم پیسے پے کر سکیں۔ تو یہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو بڑھانا تھا، وہ اس کا آبجیکٹو یہ تھا کہ جو پیٹرولیم کی قیمت ہے وہ بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے کنزمپشن کم ہو جائے گی اور امپورٹ پہ جو پریشر تھا وہ کم ہوگا۔ یہ بنیادی اگر آپ مطلب اس کا سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے۔ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو بہت ٹیکس لگانا چاہتے ہیں۔ یہ آبجیکٹو پورا کرنے کے لیے یہ سارا کیا گیا، اور اگر یہ نہ کرتے تو یہ جو آپ سمجھ لیں کہ یہ $10 جب بڑھتی ہے نا آئل کی کروڈ کی پرائس، تو $2 ارب کا امپورٹ کا بل بڑھ جاتا ہے۔ اب وہ $60 سے $120 پہ چلی گئی تھی، $12 ارب کا ڈفرنس ایک پاکستان کہاں سے پورا کرتے ہیں ہم آئی ایم ایف پروگرام پہ؟ آپ خود سمجھتی ان باتوں کو۔ نہیں تو کیا آپ کا امپورٹ بل کم ہوا؟ جو آبجیکٹو تھا وہ اچیو کیا حکومت نے پی ڈی ایل بڑھا کر؟ جی امپورٹ بل تو ظاہر ہے جو اگر وہ والا کام ہو جاتا، جو مطلب کہ اگر ہم امپورٹ اس کو نہ بڑھاتے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ تقریباً ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز میں آپ مارچ اپریل مئی میں تقریباً آپ سمجھ لیں $6 ارب کا جو ہے فرق پڑ جاتا۔ لیکن یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر آپ پیٹرول کی کنزمپشن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ ٹیکس بڑھا دی جائے۔ آلریڈی جو ایران کے اندر کانفلکٹ ہے اس کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ایک چیز جو آلریڈی مہنگی مل رہی ہو اس کو مزید حکومت ٹیکس لگا کر مہنگا اگر بیچے گی تو اس کا جو پھر ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ لوگوں پر تو آ ہی رہا ہے، مہنگائی بھی تو بڑھ رہی ہے۔ تو یہ پالیسی سمجھ میں نہیں آئی۔ جو صاف نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے اپنے اخراجات جو ہیں، جس میں آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ پی ایس ڈی پی کے پیسے نہیں بچتے، بسپ کے پیسے نہیں بچتے، ڈیٹ سروسنگ کے بعد پیسے نہیں بچتے، وہ اس طرح سے اکٹھے کر لیے جاتے ہیں کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد دس از دا ٹیکس جو کہ ڈویزیبل پول میں نہیں جاتا، ڈائریکٹلی وفاق کے پاس آتا ہے۔ وہ بات درست ہے آپ کی، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر معاملہ خالی روپوں کا ہو نا تو حکومت تو
ڈیٹ بھی لے سکتی ہے ڈیفیسٹ کے تھرو, ویسے بھی آپ اپنا پیسہ پرنٹ کر سکتے ہیں, حکومت کرتی بھی ہے یہ کام. آپ کا سوال تھا کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کیوں بڑھائے گی, وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کنزمپشن کو اگر ہم کرٹیل نہ کرتے اور ہم اسی طرح جانے دیتے تو 5-6 ارب ڈالر ہمیں فارن ایکسچینج ریزرو برن کرنی پڑنی تھی. اس کے نتیجے میں ہوتا یہ کہ روپے پہ پریشر آتا اور روپیہ ڈی ویلیو ہوتا, اس کی وجہ سے اور مہنگائی آتی. اوکے چلیں, یہ جب اتنا سخت سٹیپ ہے, یہ عوام کے لیے تو سخت سٹیپ ہے نا, تو جو دوسرا سخت سٹیپ حکومت نے لینا ہے ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے, اس پر آپ کی حکومت کیا کام کر رہی ہے؟ کیونکہ آنے والے بجٹ میں لوگ یہی جاننا چاہتے ہیں کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی بھرمار ہوگی, ایگزسٹنگ ٹیکسز کو بڑھایا جائے گا, یا بالآخر ٹیکس بیس بڑھانے کی بات ہوگی؟ نہیں دیکھیں, ہماری جو کوشش یہی ہے کہ ہم ٹیکس بیس کو بڑھائیں. ہم پچھلے سال ریکارڈ ریونیو کلیکشن ہوا ہے ایف بی آر کا. اس سال ہم انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ 16-17 ہزار ارب روپے جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم جتنا زیادہ عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں ہم دیں. اس کے لیے انکم ٹیکس کو ریویو کیا جا رہا ہے, اوکے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کو وہاں پہ بھی ریلیف دیا جا سکے, اور کچھ جگہوں پہ بھی ہے. اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو اس سال میں ہم اس پوزیشن میں آ گئے تھے کہ ہم میجر ریلیف دے سکتے تھے عوام کو, لیکن بدقسمتی سے 28 فروری کو جنگ شروع ہو گئی اور اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو گیا, اس کی وجہ سے آئل پرائسز اوپر چلی گئیں. اب وہ حکومت کی کنٹرول میں یہ تمام معاملات تو تھے نہیں, ہم تو اس کو بہتر طریقے سے مینیج ہی کر سکتے تھے سچویشن کو, جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وزیر اعظم صاحب اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے بڑی محنت سے اور بڑی لگن کے ساتھ اس کو مینیج کیا ہے. اوکے, تو کچھ معاملات جو ڈومیسٹک ہیں پالیٹکس کے, وہ تو حکومت کے کنٹرول میں ہے. گلگت بلتستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی شکایت ہے جنید اکبر صاحب کو جس طرح سے حراست میں لیا گیا, اور لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس این او سی نہیں تھا تو دیگر جو وہاں پر موجود ہیں دیگر جماعتوں کے, کیا ان کے پاس این او سی موجود ہے؟ اسد قیصر صاحب نے سوال اٹھایا کہ سیکیورٹی کی آڑ لے کر کے اور روڈز کو بند کر دینا تاکہ وہ فلائٹ کے اوپر نہ جا سکیں گلگت کی طرف, تو کیا پاکستان تحریک انصاف کو منع ہے کہ وہ کسی بھی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے؟ نہیں جی, بالکل منع نہیں ہے, وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور وہ الیکشن میں حصہ لیں گے. یہ دیکھیں پی ٹی آئی کا گراؤنڈ کے اوپر کوئی کام نہیں ہے, تو وہ پھر ظاہر جب گراؤنڈ پہ کام نہیں ہو تو پھر سوشل میڈیا پہ اور اس طرح کے کام کر کے آپ ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں, اور وہ یہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا. بات یہ ہے کہ کوئی بھی اگر گلگت بلتستان جا کے وہاں پہ انتشار پھیلانے کی کوشش کرے, لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ڈالے, اسٹیٹ کے خلاف جو ہے لوگوں کو اکٹھا کرے, تو پھر ظاہر ہے آپ ان کو پھر ظاہر ہے آپ جو چاہتے ہیں اگر ایک اور 9 مئی ہو جائے تو پھر علیحدہ بات ہے, ورنہ ادروائز تو ظاہر ہے آپ کو ان لوگوں کو روکنا پڑے گا. یہ ان کا ایشو یہ ہے کہ یہ سیاست میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, یہ 804 میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے. یہ ادھر 804 ہر جگہ, مطلب آپ نے الیکشن اگر لڑنا تھا تو آپ ایک طریقے سے جو طریقہ باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز فالو کر رہی ہیں وہ آپ طریقہ فالو کرتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اب یہ ہر جگہ جا کے وہاں پہ جو ہے فساد کھڑا کرنے کی اگر آپ کوشش کریں گے تو ظاہر ہے آپ کو روکا ہی جائے گا نا. نہیں سر, اس کے اوپر تو سینٹر صاحب یہ جہاں تک بات رہ گئی اسد قیصر صاحب کی, تو وہ روٹ لگا ہوا تھا اور روٹ لگنے کی وجہ سے اور بھی لوگوں کی فلائٹ مس ہوئی ہے. ہاں, خواجہ سعد رفیق صاحب بھی جو ہیں وہ بڑے ناراض ہیں, سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھی بہت ناراض ہیں. جی, تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا, باقی لوگوں کی بھی مس ہوئی ہے, ہمارے اپنے لوگوں کی مس ہو گئی, ان کے اب انہوں نے ان کے سوشل میڈیا نے اٹھا لیا اور اس کو اب چلائے جا رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں بڑا ظلم ہو گیا. حالانکہ اسلام آباد کی میں اگر کسی کو آپ نے فلائٹ پہ چڑھنے سے روکنا ہے تو آپ جو ہے وہ روٹ مطلب کہ آپ ٹریفک جیم تو نہیں کریں گے نا. آپ جب وہ ایئرپورٹ کے اندر جائے گا, فلائٹ پہ چڑھنے لگے گا, وہاں پہ آپ ایئر لائن کے تھرو آپ اس کو آف فلوڈ کر دیں گے. یہ زیادہ آسان کام ہے کرنا, بجائے اس کے آپ پورا اسلام آباد میں آپ جو ہے یہ کر رہے ہیں. تو یہ اب آپ یہ دیکھیں گے بہت سارے ایسے اور بھی معاملات ہوں گے اگلے چند دنوں میں جن سے پی ٹی آئی یہ تاثر بنانے کی کوشش کرے گی کہ جیسے ہمیں جو ہے بڑا ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. حالانکہ وہ کوئی نارمل سی سچویشن ہوگی, یا انہوں نے خود کوئی غیر قانونی کام کریں گے تو ان کے خلاف ایکشن ہوگا. ادروائز سب کیمپین کر رہے ہیں, ان کے لوگ بھی کیمپین کر رہے ہیں. سینٹر صاحب ایک بہت ہی سمپل سا سوال ہے, دیکھیں ملاقات عمران خان سے ان کی اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ آپ سب یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جس قسم کا بیانیہ آتا ہے وہ انتشار پھیلانے کا ہے, یا دوسرا 9 مئی یہ کر سکتے ہیں, یا وہ وہاں سے کال دے سکتے ہیں. چلے وہ ملاقات کی بات اپنی جگہ, لیکن اب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں, آپ نے کہا کہ کیا ایک اور 9 مئی کرنے دیں, تو کیا الیکشن میں پبلک سے خطاب کرنا, وہ ان کی جماعت کا لیڈر ہے, اس کے بارے میں بات کرنا amounts to another 9th میں؟ نہیں, بات کرنا 9 مئی کے ایکویلنٹ نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے کہ جی ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا, ہم نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں, ہم بالکل
بھائی 9 مئی تو آپ لوگوں نے کیا تھا نا, کسی اور نے تو نہیں کیا تھا. اب آپ ایک دم سے کہیں گے جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. اور میں نے آپ کو بالکل کلیئرلی والی بات بتائی ہے کہ ان کے لوگ وہاں پہ کیمپین اس وقت بھی کر رہے ہیں, ان کے کینڈیڈیٹس بھی کھڑے ہوئے ہیں, یہ لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ نیریٹو, کیونکہ یہ ہمیشہ آپ کو پتا ہے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ گراؤنڈ پہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا, عوام کی ڈلیوری زیرو ہے, 5 سال کی وہاں پہ حکومت رہی ہے, انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو اب یہ آخری دنوں میں ہمدردیاں اکٹھی کرنے کے لیے کبھی کوئی ٹریفک جام ہو جائے گا تو کہیں گے ہمیں روک لیا, کبھی کوئی اور مسئلہ ہوگا تو ہمیں روک لیا, یا ابھی خود لوگ بھیجیں گے وہاں پہ جا کے وہ پولیس والوں سے بدتمیزیاں کریں گے یا روڈ بلاک کریں گے یا کوئی ایسا کام کریں گے جس سے پولیس ان کے خلاف ایکشن لے گی تو کہیں گے دیکھیں ہمارے خلاف ظلم ہو گیا. یہ ان کی اس وقت ساری کیمپین چل رہی ہے. بہت بہت شکریہ سینیٹر افنان اللہ صاحب فار بینگ ود دا شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.